لا سے سبق شروع کرو. یہ تو میں نے بہت دفعہ ذکر کیا ہے. یہ مجھ سے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا سبق تو یہی دیا تھا کہ بیٹا بابا پھول بن، پھول کانٹا نہیں بننا. یعنی کہ اگر کوئی تمہیں دکھ تکلیف دیتا ہے، تمہارے ساتھ برا کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک نہیں کرنا تم نے. اور پھر دوسرا جو انہوں نے مجھے پہلے کہا، بیٹا بابا لا سے سبق شروع کرو. اب لا کے اوپر بہت گفتگو ہوئی ہے دعاؤں میں. بہت سید بابا جان نے بہت الیبریٹ کر کے سمجھایا ہے کہ لا کا مطلب کیا ہے. نفس کی مخالفت، نفی، اپنی نفی کرنا. جب میرے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتی تھیں، موسٹلی خواتین جو ہیں، اس میں یا جو بچے آتے تھے، اس میں یہی تھا کہ اپنی مرضی چلنی ہے، اپنے آپ کو نہیں ڈھالنا. اور ظاہر ہے ایسی ہی پیرنٹس کے گھروں میں بچوں کی پرابلمز ہوتی ہے، جو کہ نہ ماں سرنڈر کرنے پہ ہوتی ہے، نہ باپ سرنڈر کرنے پہ ہوتا ہے. وہ اپنی منوانے کی کوشش کرتا ہے اور بیوی اپنا منوانے کی کوشش کرتی ہے. ایز اے رزلٹ بچوں میں بہت زیادہ خود سری، بہت زیادہ اگریشن، بہت زیادہ نیچرلی دے لرن فرام دیئر انوائرمنٹ. تو ان کے اندر بھی یہی چیز آتی ہے کہ ہماری مرضی چلے. اب تربیت تو بہت ضروری چیز ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بچے جو ہیں وہ پرفیکٹ پیدا ہوتے ہیں یا وہ پرفیکشن پہ چلتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے. تو جو بھی آتے تھے میرے پاس، سب سے زیادہ پرابلم ہی یہی ہوتی ہے کہ میری مرضی نہیں چلتی، کہ دوسرا ایوری بڈی وانٹس کہ دوسرا اس کی مرضی کے مطابق چلے. اب کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جو سبق تھا کہ بیٹا بابا گھر کو جنت یا جہنم گھر کی کاکی بناتی ہے، یہ سبق جب میں نے اپنی پیشنٹس پہ اپلائی کیا، ان کو یہ بات سمجھائی اور سارا، تو ان کی زندگیوں میں واقعی یو ٹرن آئے. نیچرلی اتنی پرفیکشن پہ نہیں آتے، کیونکہ ایک سائیڈ جو ہے وہ چلتی چلی جا رہی ہے اسی سبق پہ، نفی نفی نفی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں جن ماؤں نے بیٹیوں کی تربیت کی ہے، انہی ماؤں نے بیٹوں کی بھی تربیت کی ہے. اب بیٹوں کو لا کا سبق کون سکھلائے؟ بیٹوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، مردوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن چونکہ کلندر پاک نے فرمایا ہے کہ گھر کو جنت یا جہنم، یعنی کہ انہوں نے کاکی کو امپاورمنٹ دے دی. وہ کہتے ہیں نا ویمن امپاورمنٹ، اصل میں دس از واٹ آئی کالڈ ویمن امپاورمنٹ. اب یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، بلیو می. وہ جیسے بابا جان کہہ رہے تھے نا کہ 3 سال کے بعد، یہاں تو 3 مہینے کے بعد اٹھ کے کہتی ہیں ہم نے بہت محبت کر لی، ہم نے بہت قربانی کر لی، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. وہ بدلتا ہی نہیں، وہ سنتا ہی نہیں. تو اس طرح تو نہیں ہوتا. نفس کے جہاد اکبر، یعنی کہ دی بگیسٹ بیٹل آف لائف جو ہے، اس کے اندر آپ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ایک بیٹل لڑتے ہو. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ایزی کہ آپ لا کا سبق لے کے چل پڑو؟ اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بچپن سے دیکھتی چلی آ رہی ہوں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اب یہ چیز زیادہ بہت حد تک بڑھ گئی ہے، کیونکہ بہت زیادہ انڈیپینڈنس کہہ لو یا میاں بیوی میں وہ ریلیشن شپ نہیں رہے، جوائنٹ فیملی سسٹمز ٹوٹ گئے ہوئے ہیں، بڑوں کی وہ چیز نہیں رہی، ویلیو نہیں رہی. ہماری لائف ہے، ہماری مرضی. دادی کون ہوتی ہے انٹرفیئر کرنے والی؟ پھوپھی کون آتی ہے؟ سو ہماری ویلیوز، جیسے کلندر پاک فرماتے تھے نا، بیٹا بابا انسانیت سسک کے مر رہی ہے اور سسک رہی ہے، اور ہمارا معاشرہ بری طرح سے ٹوٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنی بے سکونی اور یہ اتنی ذہنی بیماریاں، روحانی بیماریاں، یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیسے شروع کریں، لا کا سبق کیسے شروع کریں. بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ، ویسے خواتین اعتراض کرتی ہیں اس بات پہ کہ آپ ہمیشہ مردوں کو کہتی ہیں سپیریئر. میں نہیں کہتی، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور آف کورس اللہ تعالیٰ نے مرد کی بہت بڑی ذمہ داری ہے عورت کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سختی سے تم سے حساب لیا جائے گا. سو مین شوڈ ناٹ forget دیٹ ایٹ آل. دے شوڈ ناٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ ہم، کیونکہ وقت ایسا آ گیا ہے
کہ اگر تو کاکی جھک جائے, ہر بات پہ ریئیکٹ نہ کرے, آگے سے جواب تڑ نہ دے, مسکرا کے چپ کر جائے, یا کہہ کہ اچھا چلو ٹھیک ہے سرنڈر کر ہی جائے, تو میجورٹی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگلے بقول جیسے ان کو کہتے ہیں دے ٹیک دیم فار گرانٹیڈ, یعنی کہ پیس دو, رگڑ دو پاؤں کے نیچے, دے چھوڑو. جب مرد بھی ایسے, کیونکہ ان کی بھی تربیت نہیں ہوئی ہوئی, لڑکوں کی بھی تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی ہوئی کہ رسپیکٹ کیسے کرنا ہے, اور یعنی کہ لا کا سبق صرف کاکی کے لیے نہیں ہے, مرد کے لیے بھی ہے, میاں کے لیے بھی ہے. وہ جیسے ابھی انہوں نے فرمایا نا کہ غصہ جو ہے وہ ابلیس جو ہے نا, آپ کو غصے میں آپ جہنم کے قریب آپ جا پڑتے ہو جب آپ غصے میں ہوتے ہو, لیکن مرد جو ہیں وہ اپنی بھول جاتے ہیں, اور اپنی نفی انہوں نے کیا کرنی ہے, سارا زور آزما چھوڑتے ہیں, اور تو ان کو ملتا کوئی نہیں ہے تو بیوی کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہیں پہ میں آ جاؤں گی ویمن امپاورمنٹ. عورت چاہے تو سب کچھ بدلا جا سکتا ہے, عورت چاہے تو. کیسے؟ کیونکہ کلندر پاک نے اگر یہ بات فرمائی ہے, اللہ کے دوست نے یہ بات ہمیں کہی ہے, تو اٹ مینس کہ وی ہیو دی پاور. ہم اپنے گھر کو جنت یا جہنم بنا سکتے ہیں. کیسے بنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ بچیوں کو گھر میں گھر گرہستی سکھانی چاہیے, کیونکہ اگر وہ 1.5 لاکھ بھی تنخواہ لیتی ہوگی اور اس کو گھر میں بالکل پھوڑ ہوگی, تو ہسبینڈ از ناٹ گونا اپریشیٹ ہر, ان لاز آر ناٹ گونا اپریشیٹ ہر, اور اس کا گھر ایک ٹاپسی ٹروی, ایک یعنی کہ گندا ہوگا, آرگنائز نہیں ہوگا, تو ان ادر ورڈز بے سکونی اور جہنم ہی ہوگا. اس کے بعد جب اس کی شادی ہوتی ہے, اول تو یہ ہے کہ جیسے رشتوں کی بھی پرابلم ہے, ہر جو چیز میں بتاؤں گی اس میں لا بہت ضروری آ جاتا ہے, نفی, ہر چیز میں نفی ہے. اب جب ہم لڑکیوں کے رشتے, پہلے تو یہ ہے کہ مائیں دے فیل انفارچونیٹلی, میں جب پوچھتی تھی نا کہ جب میرے پاس آتی تھی بچیاں یا بچے آتے تھے, میں اگر ماؤں سے پوچھتی تھی کہ آپ کا آکیوپیشن, تو بڑی بے دلی سے کہتی تھی جسٹ اے ہاؤس وائف. یعنی کہ ان کے نزدیک ہاؤس وائف ہونا ایک بہت ہی گھٹیا اور گری ہوئی چیز تھی, اور بے معنی اور بے وقت سی. حالانکہ میں ان کو بتاتی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ بینگ اے ہاؤس وائف بہت بڑی جاب ہے, اور بہت پیئنگ ہے, بہت ریوارڈنگ ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عورت جب گھر اپنے خامند کے گھر میں ایک کام کرتی ہے تو اللہ اس پر اپنی رحمت کی نگاہ ڈالتے ہیں. تو جو عورت اپنے گھر میں بے شمار کام دیکھتی ہے, سارا کچھ کرتی ہے, اس پہ سارا دن اللہ کی رحمت کی نگاہیں پڑتی ہیں. اس گھر میں کیسے فساد اور بے سکونی اور ابلیسیت زیادہ دیر ٹھکانہ لگا سکتی.